بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے صوم، سیام، روزہ یا روزے قرآن کی روشنی میں۔ صوم، سیام قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ فارس کے اماموں نے، مفسرین نے قرآن کی دیگر اصطلاح کی طرح صوم، سیام کا نام تبدیل کر کے روزہ یا روزے کر دیا ہے۔ ان کی حرکت کے پیچھے ان کے کیا مقاصد تھے، اہل علم بخوبی جانتے ہیں۔ فی الحال اس وقت اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اس وقت اصل موضوع صوم، سیام کی تفصیل، غرض و غایت، مقصود ہے۔ قرآن میں صوم، سیام کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت 183 183 تا 187 187 تک میں بیان کی گئی ہے۔ آیت کے تراجم میں القرآن: اے وہ لوگو جو ایمان لائے اور امن قائم کیا، تم پر سیام تحریر کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے قبل لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورہ بقرہ 2/183۔ القرآن: گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں سیام کا شمار کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرنا چاہے تو اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 2/184۔ القرآن: ماہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں ہیں، جو حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والا ہے، تو جو کوئی اس ماہ میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 2/185۔ القرآن: سیام کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ اب ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے اس کو طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر سیام رات تک تمام کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 2/187۔ مذکورہ آیت کے اہم ترین قرآنی نکات کا جائزہ پیش خدمت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں یا ایھا الناس کے بجائے یا ایھا الذین آمنوا کو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، اور فرض کے بجائے کتب علیکم الصیام سے اس حکم کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ حکم کس پس منظر میں دیا گیا جب مدینے میں مومنین کی جماعت نے امن قائم کر دیا اور انہیں اسلام کے خلاف قوتوں کی یلغار کا سامنا تھا۔ ان کی عسکری تربیت کے لیے، نظم و ضبط کے لیے ان پر سیام فرض کیے گئے، تحریر کر دیے گئے۔ سیام کے معنی ہے رک جانا۔ آج کل کے مروجہ روزوں کا مقصد کھانے پینے سے اور مباشرت سے رک جانا سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ سیام کا بنیادی مقصد تو تقوی کا حصول ہے۔ سوال یہ ہے کہ محض کھانے پینے سے یا مباشرت سے رک جانے سے تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ سیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا انتخاب کیا جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے معیار پر پورے اترتے ہیں، جنہیں مومن کہا جاتا ہے۔ یہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے رک جاتے ہیں، اور جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن کی آیت پیش خدمت ہے کہ مومن کون ہے اور وہ کس طرح قوانین خداوندی پر ایمان لا کر اپنے اوپر عائد فرائض منصبی ادا کرتے ہیں۔
القرآن۔ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور مال سے محبت کے باوجود رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، جب عہد کر لیں تو اسے پورا کریں، اور سختی و تکلیف میں کارگزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو صدیقین ہیں اور یہی وہ ہیں جو متقی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں کی بے شمار صفات کا ذکر کیا ہے، جس کے لیے قرآن کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کے مطابق سیام کی تعداد پورا مہینہ نہیں، گنتی کے چند روز ہیں، یعنی ایامن معدودات۔ اسی آیت میں لفظ ہے یطیقونہ، جس کے معنی ہے طاقت رکھتا ہو، تو جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھے وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ ادا کرتے۔ مفتیان کرام سے سوال ہے کہ گنتی کے چند روز کی تعداد کتنی ہے، وضاحت فرمائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے مطابق شہر رمضان میں نزول قرآن کا بیان ہے، جس کے معنی ہے چلچلاتی گرمی کا مہینہ۔ اس آیت میں حکم ہے کہ جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ روزہ رکھ لے۔ اس آیت میں ایسا کوئی لفظ نہیں جس کے معنی پورے ماہ کے روزے ہوں، جبکہ سیام کی تعداد کا ذکر گنتی کے چند روز آیت 184 میں آ چکا ہے۔ سیام کی تعداد میں تضاد کے بارے میں مفتیان کرام سے رجوع کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ اس آیت میں قرآن جیسی عظیم الشان نعمت کے ملنے پر اللہ کے شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے مطابق سیام کی راتوں میں مباشرت کی اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت میں سیام کے اوقات کا ذکر ہے کہ صبح فجر تا لیل، لیکن مروجہ سیام کے اوقات شہر تا مغرب کر دیے گئے ہیں، جن پر اکثریت عمل پیرا ہے۔ اس آیت میں اعتکاف کے بارے میں حکم ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی مباشرت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف میں مسجد میں میاں بیوی دونوں کا اعتکاف لازم ہے، لیکن مروجہ اعتکاف میں صرف مرد اعتکاف میں ہوتے ہیں اور عورتیں گھروں پر۔ مفتیان کرام اس مسئلے پر ہماری رہنمائی فرمائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں 10 روز کے اعتکاف کا ذکر کہاں پر ہے؟ قرآن میں سابقہ لوگوں امتوں پر جو صیام فرض کیے گئے تھے ان کی تفصیل اور کیفیت کا قرآن میں ذکر نہیں۔ مفتیان کرام اگر اس بارے میں علم رکھتے ہوں تو ہمیں بھی مطلع فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دیگر اصطلاح کی طرح سیام کے نتیجے میں بھی برآمد ہونے والے 3 اہم مقاصد بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 عسکری تربیت، نمبر 2 شکر گزاری، نمبر 3 تقوی۔ کیا موجودہ روزوں سے مذکورہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں یا یہ بھی دیگر مذہبی اعمال و عبادت کی طرح محض رسمی ہیں جن کا نہ فائدہ نہ نقصان؟ امید ہے مفتیان کرام قرآن کی روشنی میں وضاحت فرمائیں گے۔ شکریہ والسلام۔